دل صاف نہیں ہوتا اس کی بہت سی ایسی باتیں بھی جو صحیح ہوتی ہیں نامناسب معلوم ہونے لگتی ہیں۔ یہ عمل جیسا کہ ہمارے انتقامی معاشرے کا رواج ہے دونوں طرف سے وجود میں آیا ہے اور لوگوں نے اپنی ذہانت، استدلالی اور تنظیمی صلاحیتوں کو اپنے گروہ مضبوط کرنے اور دلیلوں سے آراستہ کرنے اور دوسرے گروہ کو کمزور کرنے، ذلیل کرنے، ان کی دلیلوں کو توڑنے اور نیچا دکھانے میں لگایا، اور اس طرح بہت سی ایسی باتیں جو عام آدمی کا ذہن اس مطلب میں نہیں جائے گا۔ لکھنے والے کے الفاظ اور نیت دونوں بالکل درست تھیں، ایک دوسرے کی کتابوں سے نکال نکال کر گمراہی اور گستاخی اور کفر کا شور بڑھاتے گئے۔ ہوا یہ کہ یہ عمل دونوں گروہ کی طرف سے ہر آنے والی نئی نسل نے اسی ماحول میں آنکھ کھولی اور مدرسوں نے اپنے بچوں کی اپنی گروہوں کی دلیلوں سے پرداخت کی۔ کسی بھی گروہ کا کوئی عالم یا اسکالر جب دوسرے کے خلاف کتاب لکھنے بیٹھا، اس کا ذہن اور یقین تو بالکل پکا تھا کہ سامنے والا گروہ یا اس کا عالم بد دین، گمراہ، عقیدہ باطلہ کا جاہل اور گستاخ رسول ہے۔ اس نے اسی پس منظر میں گروہ مخالف کی تحریروں میں کھوج کی اور اس کو گمراہ ثابت کرنا فرض سمجھا اور اس میں اپنی قابلیت کا استعمال کیا اور عوام کو ورگلا کر انہی بنیادوں پر گروہی لڑائی کو مضبوط سے مضبوط کرتا چلا گیا۔ اس طرح متنازع تحریروں، تقریروں اور کتابوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ کسی عقل مند نے ایک بہت مناسب مثال دی ہے کہ ایک باغ ہے جس میں طرح طرح کے پودے ہیں۔ اگر وہاں کوئی گندا جانور، خنزیر پہنچ جائے تو وہ تمام پھولوں اور پودوں سے بے خبر گندگی ہی کو تلاش کرے گا اور اسے باغ میں بھی گندگی مل جائے گی۔ دونوں گروہوں کے بڑے اکابرین اور علماء کرام اور مدرسوں کے ذمہ داران کے بیچ کیسے تعلقات ہیں اور باہمی، انفرادی یا اجتماعی تعلقات کا مجھے کوئی علم اور ذاتی تجربہ نہیں ہے، لیکن ان کے مساجد کے حضرات اور متوسط علماء کرام اور زعمائے امت کے بیچ بہت خراب تعلقات ہیں اور اکثر جگہوں پر سلام و کلام تک روا نہیں ہے۔ آدمی کے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں، وہ میرا مسلمان بھائی ہے اور ہمارے اسلام کا جواب ضرور دیں گے، تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ ایک شخص اپنا ذاتی تجربہ بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک دیوبندی مسجد کے قریب ایک بریلوی مدرسہ تھا۔ میں نے ایک معزز صاحب سے عرض کیا کہ ہم دونوں عصر کے بعد اس مدرسے میں ملاقات کے لیے چلتے ہیں۔ انہوں نے سخت تعجب کا اظہار کیا، جیسے کہ میں انہیں کسی حرام کام کی طرف بلا رہا ہوں، اور ہمارے بار بار اصرار کرنے پر انہوں نے ہمیں ایک بے وقوف اور نادان سمجھا اور وہ کسی بھی صورت میں ہمارے ساتھ وہاں جانے کو راضی نہ ہوئے۔ پھر میں ایک دوسرے ساتھی کے ساتھ وہاں چلا گیا۔ عصر کے بعد طلباء کھیل رہے تھے، ان سے سلام و کلام کیا، بات چیت کی اور دعا کی درخواست کی۔ تو جی ناظرین، آپ یہ واقعہ سن کے سمجھ تو گئے ہوں گے۔ ناظرین، اب ہم دیوبندی اور بریلوی مسئلے کے حل اور اتحاد پر کچھ بات کرتے ہیں۔ اب ہم ان کوششوں کا بھی جائزہ لیں جو ان اختلافات کو ختم کرنے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتحاد کے لیے کی گئیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس اتحاد کی کوشش کی تاریخ بھی لڑائی کی تاریخ کی طرح لمبی ہونی چاہیے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ عرض کر رہی ہوں کہ مجھے کافی چھان بین اور کئی ناشرین اور انٹرنیٹ کی تحقیق کے بعد صرف ایک قابل ذکر نام مل سکا ہے، اور وہ تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے سطح پر بہت کوشش کی، اس سلسلے میں لوگوں سے درخواستیں کی اور رسالے لکھے۔ قاری طیب صاحب نے اپنی تحریر میں لکھا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن عملی طور پر ان کے کسی اقدام کا مجھے علم نہیں۔ حال کے برسوں میں مشہور امریکی عالم دین نے انگریزی زبان میں اس سلسلے میں گراں قدر خدمت کی ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کے حل کی کوشش کی ہے۔ ناظرین، یہ بحث ختم ہونے والی نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ بیسک قرآن و سنت پہ عمل کریں اور جو زیادہ گہرائی میں تحقیق کرنے کی سکت رکھتا ہے وہ کریں اور ایک رستہ اختیار کریں اور اپنی تحقیق اور سوچ کو دوسروں پہ حاوی نہ ہونے دیں۔
چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔